إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کو زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، اسلام اہل باطل کی نظر میں ہمیشہ سے چھپتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، انہوں نے اپنی طاقت بھر اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، جو ان سے بن سکا پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ٹارگٹ کیا، قرآن مجید کے پر اعتراضات کیے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب ایسے میں ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے. مکہ کی زندگی ہمارے سامنے چیلنج بھری زندگی نظر آتی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام کو ٹارگٹ کیا گیا. انہوں نے جہاں تک ان لوگوں کی طاقت تھی، اس لیے کہ مکہ کے اندر باہر سے لوگ بھی آیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مکہ کے ساتھ ساتھ باہر تک اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کی کہ حج کے موقع پر جب باہر کے لوگ مکہ آنے والے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، اور مکہ کے ہر دروازے کے پر ایک شخص کو بٹھایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرے کہ اس کی بات نہیں سننا، وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ماننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے. انہوں نے اپنی بساط بھر کوشش کی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے پر، جو مکہ کا سب سے بہترین چینل تھا جہاں سے ہر جگہ آواز پہنچتی تھی، آپ اس کے پر کھڑے ہوئے اپنی دعوت کو پیش کیا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت دے گا، مالک بنا دے گا تمہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ کے گھر کا آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا برا ہو، ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے؟ اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب. ہاتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ٹوٹیں گے، برا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، بلکہ برا اور تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی دعوت میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ بنیادی باتیں آج بھی آپ دیکھیے کہ اسلام کو کبھی دہشت گردی کے نام کے پر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں ٹیررزم کا یا تو دہشت گردی کا نام آتا ہے وہاں مسلمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہے، منصوبہ بندی ہے کہ مسلمانوں کو باقاعدہ ٹارگیٹ کیا جائے، اور ہمارے درمیان کچھ نوجوانوں کو باقاعدہ شروع سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ان کے دماغ کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، اور ان کی تربیت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان جا کر تباہی مچائیں، اور ان لوگوں کی بنیاد کے پر بھی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جائے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں سیریا کی بات دیکھیے، ملک شام کی، عراق کی بات دیکھیے، افغانستان کی بات، پاکستان کی بات، حالات بہت بدتر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اپنا ملک اس سے محفوظ ہے، ورنہ وہاں نماز پڑھتے ہوئے عین جمعہ کے موقع کے پر بلاسٹ ہوتے ہیں، عین جمعہ کے موقع کے پر مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ تو وہ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، نام لیوا، صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جن کے ذہن و دماغ کے اندر اغیار، صہیونی طاقتیں اور اس طرح کی دیگر سازشی تنظیمیں اپنا زہر بھر دیتی ہیں اور انہیں سے مسلمانوں کے درمیان بھیج کر مسلمانوں کو مارتی ہیں۔ سازش بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ مسجد میں کوئی غیر مسلم نہیں آئے گا، مسلمانوں کو ہی بھیجا جاتا ہے تاکہ اس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، مسلمان اور اسلام کو تشدد کے نام کے پر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آج چند باتیں آپ کے سامنے، اسلام کی ایک عظیم خوبی وسطیت ہے۔ وسطیت کا مطلب ہوتا ہے بہتری، یعنی سب سے بہترین چیز کو اپنانا، یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو یہاں لا کر بیان کیا ہے، کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وسط کا مطلب ہے بہتر، جیسا کہ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ باغ والوں کا قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باپ کو 3 بچے تھے، تو ان کے باپ کو باغ عطا کیے تھے، اور وہ اپنی پراپرٹی، اپنے کھیتی کا فصل کے نکلنے کے بعد ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب فصل کی کٹائی کا موقع آتا، غربا اور مساکین وہاں پر موجود ہو جاتے کہ ہمیں یہاں اچھی خاصی چیز مل جائے گی، اناج مل جائے گا، اور اللہ نے اسی بنیاد کے پر انہیں بڑی برکت عطا کی تھی۔ لیکن بچوں کے اندر وہ بات نہیں تھی، نیت خراب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی محنت کے کرنے کے بعد ایک بڑا حصہ غربا اور مساکین لے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان کے آنے سے پہلے فصل کاٹ دیں اور اپنے گھر پر لے کر آ جائے۔ نیت خراب ہوئی، رات کو گئے تاکہ کھیت کاٹ کر فصلیں لے کر آ جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کی پوری فصل کو تباہ برباد کر دیا۔ تو جب یہ آپس میں باتیں کرنے لگے تو اس وقت قرآن مجید کہتا ہے قال اوسطہم، تو ان میں کا جو اوسط یعنی بہتر شخص تھا، اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے منع نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں غربا اور مساکین کے پر مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکنا چاہیے؟ شریعت کا ایک بہت اہم اصول اور ضابطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رزق بہانے سے دیتا ہے، ذریعے سے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں پر دیکھیے ہمارے بچے کمزور ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ کمزور ہوتے ہیں، ہماری بیوی کمزور ہے، وہ نہیں کماتی ہے، لیکن اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت دے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے کہ میرا شوہر جس کمائی کے لیے نکلا ہوا ہے اسے حلال رزق عطا کر، اس رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ ان لوگوں کی دعا کی برکت سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ کاروبار کرنے لگا ہے تو
تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، مدد بھی عطا کرتا ہے، اور جو رزق عطا کیا جاتا ہے اس میں برکت دیتا ہے، یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی زیادہ تر وقت آپ کی خدمت میں بتاتا ہے، کاروبار میں وقت نہیں دیتا، اسے کہیے کہ کاروبار میں کچھ وقت دے دیا کرے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے روزی دی جا رہی ہے، یعنی یہ ذریعہ ہے تیری روزی کا، یہ اللہ کے دین کی تعلیمات حاصل کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں اللہ کا دین پھیلا سکے، تو اللہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہا ہے، تو ذریعہ بنتے ہیں۔ بہرحال یہ بات جو میں نے کہی کہ قال اوسطہم، ان میں کا بہتر شخص کہنے لگا، تو وسط کی تفسیر بہتر سے کی جاتی ہے، یعنی بہترین امت۔ آگے چند چیزیں جو اس ضمن کے اندر بیان کی گئی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں بیان کیا، یہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اسی طرح تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، عدل والی امت، جہاں ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، اور ستم اور میلان نہیں ہے، ہر قسم کی غلط باتوں سے پاک و صاف امت ہے۔ امتا وسطا، کیوں؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے پر گواہ بن سکو۔ گواہ کون شخص ہوتا ہے؟ جو نہ ظالم کا ساتھ دے اور نہ مظلوم کا۔ ظالم کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ طاقتور ہے تو اس کے طاقت یا اس کے روپیے پیسے اس کے عہدے کی بنیاد کے پر ڈر جائے اور اس کے خلاف گواہی نہ دے۔ اور مظلوم کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ مظلوم بڑا کمزور ہے، غریب آدمی ہے، لہذا میں اگر اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے یا تو اس کا کچھ نہیں نکل رہا ہے تب بھی میں اس کے تعلق سے گواہی دے دوں کہ اسے کچھ مل جائے، جبکہ نہیں ملنا چاہیے۔ تو نہ ظالم کی مدد کرے اور نہ ہی مظلوم کی مدد کرے، جو سچائی ہے، جو عدل ہے وہی بیان کرے، اسی کو گواہ کہا جاتا ہے، جو کسی کی طرف جھکے نہ۔ چنانچہ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آدمی کے لیے اولا اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اقوال و افعال میں کسی ایسے قول و عمل کو اختیار نہ کرے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، حکمت کے ساتھ کام کرے، جس میں حکمت پائی جاتی ہے، مصلحت پائی جاتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہ ہو، اور اسی طرح جس میں کسی نقصان دہ امر سے تحفظ نہ ملتا ہو، اور غلو تقصیر کے مابین توسط کا اعتقاد بھی ہو۔ علاوہ ازیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہر کام میں شیطان کو دو میں سے ایک طرح سے دخل ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام، نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، شیطان کو دو میں سے ایک طرح سے دخل ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ یا تو غلو میں مبتلا کر دے گا، یعنی اگر آپ کوئی نیکی اور اچھائی کا کام کر رہے ہیں آپ کو غلو میں مبتلا کر دے گا، یعنی جتنی نیکی کرنا چاہیے اس سے زیادہ کریں، جیسا کہ نماز جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کچھ مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ یا پھر تقصیر پر اکتفا کرنے پر اکسائے، یعنی جتنا کام ہے اس سے کم کرنا۔ نماز جتنے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے نہیں، بلکہ اس میں تیزی لے کر آئے تاکہ نماز مکمل طریقے سے باطل ہو جائے، جبکہ حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، یعنی یا غلو نہیں کرنا ہے اور نہ ہی عبادت میں یا معاملات میں کمی کرنا ہے۔ اب یہاں چند مثالیں پیش میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں کس طرح وسطیت یعنی بہتری پائی جاتی ہے، یعنی جو چیز غلو سے اور تقصیر سے پاک ہے، کمی اور زیادتی سے پاک ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اعتقادات کے معاملات دیکھیے کہ اسلام میں نہ تو الحاد ہے اور نہ انکار ذات ہے، یعنی اللہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو ماننا ہے، یہ نہیں کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں، انسان اپنے آپ پیدا ہو گیا ہے، جیسا کہ دہریہ لوگ مانتے ہیں کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، انسان اپنے آپ پیدا ہوا، کائنات کی چیزیں اپنے آپ پیدا ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔
اور نہ ہی وثنیت یعنی پیدا کرنے والے یعنی رب کے بارے میں بت پرستی کا عقیدہ، اس کی تصویر بنائی جائے، اس کے مجسمے بنائے جائے، ان دونوں کے درمیان اسلام نے وسطیت کا راستہ ہم کو عقیدے کے اندر عنایت فرمایا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں، دہریہ لوگوں کا عقیدہ، کمیونزم جس کو کہا جاتا ہے، اسلام اس کو بھی نہیں مانتا، اور نہ ہی اس بات کو مانتا ہے کہ پیدا کرنے والے کو کسی مجسمے کے اندر یا کسی بت کے اندر یا کسی تصویر کے اندر لا کر سمو دیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ پیدا کرنے والا ہے لیکن اسے کسی تصویر یا مجسمے کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو نہ اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، نہ اس کا مجسمہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ جو سب سے بہتر عقیدہ ہے قرآن مجید نے پیش کیا، بلکہ ربوبیت و الوہیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص مانا جائے کہ وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کی جائے، اور اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ قرآن مجید میں اپنی صفت بیان کرتے کہتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی سن نہیں سکتا جیسے اللہ سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا جیسے اللہ دیکھتا ہے۔ ہمارے دیکھنے کی ایک حد ہے، ہم زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے، اور اگر بیچ میں کوئی چیز آ جائے، دیوار ہے، پردہ ہے، تو ہم اس کے پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ کالی پہاڑی پر کالی چیونٹی جب چلتی ہے اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اور جو چیزیں آڑ یا پردے کی بنیاد پر ہمیں نہیں دکھائی دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب یعنی جو چیزیں ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہیں، شہادہ جو دکھائی دیتی ہیں، سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ جو چیز تمہارے اعتبار سے پوشیدہ ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے اسے بھی دیکھتا ہے۔ یہ اعتقاد کے معاملے میں۔ علاوہ ازیں تقدیر کا معاملہ، تقدیر کا بہت اہم معاملہ ہے، بلکہ اس باب میں علماء تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ پل صراط کے پر گزرنے کی طرح ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر کا انکار ہو جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تقدیر کے بارے میں انسان کو مجبور مان لیا جائے۔ دو الگ الگ راستے انتہا آئے، ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کر دیا جائے، تقدیر ہے ہی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تقدیر کو ایسے مانا جائے کہ انسان بالکل مجبور ہے، جو لکھا ہوا ہے بس اس کو وہی کرنا، اس کو مجبور بنا کر بھیجا گیا ہے، جبکہ ان دونوں کے درمیان تقدیر ہے۔ نہ تو تقدیر کا آپ انکار کریں اور نہ ہی انسان مجبور ہے، بلکہ انسان با اختیار طور کے پر جو بھی کام کرتا ہے اپنے ارادے سے۔ اگر انسان کو مجبور بنا کر کوئی کام کرایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے مجبوری میں سارے کام کیے ہیں تو پھر اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے، اور اس کسی کو نیک عمل کی بنیاد کے پر جنت میں کیوں داخل کیا جائے، جبکہ ہر کسی کو مجبور کر کے کام کرایا جا رہا ہے۔ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ آپ اچھائی کو قبول کیجئے اپنی مرضی اپنے اختیار سے، برائی اگر قبول کر رہے ہیں تو اپنی مرضی اپنے اختیار سے۔ اب تقدیر کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر لوگ تقدیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ارے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے یہ خطا یہ غلطی تقدیر میں لکھی تھی تو مجھ کو کرنا پڑا۔ بات کو الٹ دیے، جب صحیح ہوگی کہ ہم یہ غلطی یا یہ کام کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے تقدیر میں لکھا،
اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ جب ہر چیز کا جاننے والا ہے تو وہ ہمارے ہر عمل کے بارے میں جانتا ہے کہ میں اس بندے کو پیدا کروں گا تو یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لیکن اس کے علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مجبور کر رہا ہے، بلکہ اختیار دیے ہوئے ہے کہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے جو کام کرنا ہے بندہ کرے گا۔ اسی طرح ایمان کے معاملے میں بھی اسلام میں وسطیت ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھ لے تو جنت میں داخل ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک گناہ کر لے تو کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے مابین اسلام کا عقیدہ ہے وسطیت کا سب سے بہترین عقیدہ، کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو قانونی طور پر قانونی حیثیت مل گئی کہ آپ مسلمان ہیں۔ اب اس کے بعد یہ آپ کا کام ہے، مثال کے طور پر آپ نے قانونی طور پر ایک جگہ 1 ایکڑ ہے اسے حاصل کر لیا، تو زمین صرف حاصل کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں جب تک کہ آپ محنت نہیں کریں گے۔ محنت کریں گے، جتنا زیادہ محنت کریں گے اتنی بہتر فصل نکلے گی، یا آپ نے ایک دکان خرید لی، جتنا زیادہ آپ وہاں پر کوشش کریں گے اتنی برکت ہوگی۔ یہی معاملہ کلمہ کے پڑھنے کے بعد عمل کا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ مسلمان بن گئے، لیکن اب اس کے بعد آپ کو عمل کرنا ہوگا، نیکیاں کرنی ہوگی۔ اس لیے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اور بالغ ہونے کے بعد آپ کے پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، دیگر عبادتیں فرض ہوتی ہے۔ ان عبادتوں کے ذریعے آپ اپنی اس پراپرٹی کے پر بہتر سے بہتر تجارت کیجئے، ایمان کی تجارت۔ آپ اگر اس میں کم کریں گے کم پروفٹ ہوگا، یعنی آپ کا عمل کم ہوگا، لہذا آپ کا ایمان اتنا کم ہے۔ جتنا زیادہ عمل ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایمان اتنا زیادہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عمل کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور عمل نہیں کرنے کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وسطیت کا۔ نبیوں کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا عقیدہ وسطیت والا ہے۔ وسطیت یعنی سب سے بہتر۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں نے انبیاء کو معبود بنا دیا، نعوذ باللہ، یعنی نبی کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام پر لے جا کر بٹھا دیا، جیسا کہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہنے لگے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ بعض نبیوں کا انکار کر دیا گیا، انہیں نبی مانا ہی نہیں جاتا، جیسا کہ یہود، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا کہتے ہیں۔ اتنا سنگین الزام۔ اس کے بعد یہ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم نہیں کرتے، تو یہ بلکہ انہوں نے کتنے انبیاء کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید نے بیان کیا وَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق انہوں نے انبیاء کو قتل تک کیا، یعنی ایک طرف نبیوں کو نعوذ باللہ معبود بنا دیا گیا، اور دوسری طرف انہیں قتل تک کر دیا گیا، انہیں ولد الزنا تک کہا گیا۔ اسلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسلام کہتا ہے جتنے انبیاء آئے ہیں سارے نبیوں کے پر ایمان رکھنا ہوگا، سارے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ماننا ہوگا، کسی میں کوئی تفریق نہیں، ہر کسی کی رسالت، ہر کسی کی نبوت تسلیم شدہ ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی کسی رسول کی رسالت کا انکار نہیں کرتے، ہر کسی کو نبی مانتے ہیں۔ ہاں ہم امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لہذا آپ کی الہی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ رسالت ہر کسی کی مانی جائے گی، اور تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کی جائے گی، اس لیے کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ یہ اسلام کی وسطیت ہے۔ اسی طرح عبادت کے معاملے میں اسلام نے ہمیں وسطیت والا سب سے بہترین راستہ دیا۔ یہ نہیں کہ آپ مکمل طریقے سے تجارت میں گھس جاؤ، صرف تجارت ہی کرتے رہو باقی کچھ مت کرو، اور نہ ہی دوسری طرف یہ کہ آپ صرف عبادت کرتے رہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ اسلام جتنے حق ادا کرتا ہے آپ کو کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا، یہاں تک کہ سفر میں
اگر ہمارے بازو میں کوئی شخص آ کر سفر کر رہا ہے، سفر کا ساتھی ہے، اس کا بھی حق ہے والصاحب بالجنب، جو ہمارے بازو میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہے۔ اسلام حقوق کی ادائیگی والا دین ہے۔ تو یہاں اس طرح نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو مکمل طریقے سے عبادت کرنے لگ جاؤ، رہبانیت جس کو کہا جاتا ہے، یا دیگر مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سادھو وغیرہ جو مکمل طریقے سے تجارت، دنیا، ان ساری چیزوں سے کٹ کر نہ شادی کریں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے اس کی اجازت مانگی، آپ نے منع کر دیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبتل کی، یعنی دنیا سے کٹ کر شادی نہیں کرنا ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے، صرف اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دینا ہے، اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اپنے آپ کو خصی کرنے، نسبندی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اور اس کے بعد دنیا کمانے کے لیے آپ ایماندارانہ طریقے سے تجارت کیجئے۔ عبادت پہلے ہے، پھر تجارت ہے۔ اولیت عبادت کو دی گئی، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، لیعبدون، تاکہ میری ہی عبادت کرے۔ تو یہ اللہ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر لو، پوری کر لو، زمین کے پر پھیر جاؤ، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی پہلے عبادت ہے، پھر تجارت ہے۔ اسلام میں ہر جگہ وسطیت ہے، یہ نہیں کہ آپ کو صرف تجارت میں جھونک دیا گیا ہے، نہ آپ کو صرف عبادت میں۔ ہر کسی کا حق ہے، اپنے بدن کا بھی حق ہے کہ اللہ نے آپ کو بدن دیا ہے، اپنی فٹنس کو برقرار رکھیے، اپنی صحت کو برقرار رکھیے، اس لیے کہ صحت رہے گی تو آپ تجارت کر سکتے ہیں، صحت رہے گی تو آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ صحت بنیاد بنتی ہے، تو ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ علاوہ ازیں اسلام میں ہر معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کو وسطیت نظر آئے گی۔ یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، یہ صرف جھلکیاں ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام وسطیت کو، اچھائی کو، عدل کو اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات زندگی ہو، یا تو انبیاء کے تعلق سے ہو، ہر جگہ اسلام میں وسطیت ہے، بہترین طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو امت وسط کہا، سب سے بہترین امت، عدل کے پر قائم رہنے والی امت، جس میں کسی طرح سے ظلم و ستم کی طرف میلان نہ ہو، غلطیوں کی طرف جھکاؤ نہ ہو، جو صحیح راستہ ہے اسی کے پر قائم رہے، اور اسی کو صراط مستقیم سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے، جو ہر روز 17 رکعتوں کے اندر فرض نماز میں دعا کے طور پر مانگی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اسلام کی اس خوبیوں کو، جسے محاسن اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وسطیت یعنی اچھائیاں، خوبیاں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی چیز کے پر ہمیں قائم و دائم رکھ، اور اسی چیز کا مبلغ بنا، تاکہ اسلام کی صحیح تصویر ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے درمیان بھی پیش کر سکیں۔ اسلام کے پر اگر کوئی الزام یا بہتان تراشی کرنے یا اسے بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو صحیح طور کے پر مطمئن کر سکے کہ بات ایسی نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔